دعوت اسلامی جو لاکھوں لوگوں کو حافظ بنا رہی ہے، ہزاروں کے حساب سے علماء بنا رہی ہے، سینکڑوں کے حساب سے مساجد بنا رہی ہے، کتنے ہزار مفتی تیار کر دیے ہیں، تو یہ کیا مولانا الیاس قادری نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں یا انہوں نے جو ہے اپنا ایک نیٹ ورک بنانے کے لیے کیے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، پاکستان کے اندر بریلوی مکتبہ فکر کی سب سے بڑی جو جماعت ہے، سیاسی جماعت، اس کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان کے بننے کی سب سے بڑی وجہ تھی ملک ممتاز حسین قادری کی پھانسی۔ اور ملک ممتاز حسین قادری کس کے مرید تھے؟ مولانا محمد الیاس قادری کے۔ دوسری بڑی جماعت جو تھی پاکستان سنی تحریک، اس کے بانی سلیم قادری شہید کس کے مرید تھے؟ الیاس قادری کے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی والے پہلے گرین امامہ پہنتے تھے، اب انہوں نے وہ امامہ چینج کر دیا ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت عملی ہے۔ پہلے جب جلسے جلوس ہوا کرتے تھے یا دھرنے وغیرہ ہوا کرتے تھے تو دعوت اسلامی کے لوگ جب وہاں پر جاتے تھے تو لوگ ان کو پہچان لیتے تھے کہ ان کی گرین پگڑی کی وجہ سے۔ تو اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے کہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے۔ غیر سیاسی تحریک ہونے میں بری بات نہیں ہے۔ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، پاکستان کی کون سی مذہبی جماعت جس نے آج تک حکومت قائم کی ہے پچھلے 75 سالوں سے؟ کون سی ایسی مذہبی جماعت ہے جس نے نیشنل اسمبلی کی 20 سے زائد سیٹیں لی ہوں؟ چاہے جتنی بڑی مذہبی جماعت ہو یا جتنا بڑا مذہبی لیڈر ہو، ہمارے ملک کا سیاسی نظام اتنا گندا ہے کہ آپ اس سیاست کے اندر انٹرفیئر ہو کر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن مولانا الیاس قادری نے پھر بھی اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔